لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو، التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور ڈاکٹر سید قاسم شعور اعظمی صاحب مرحوم کی روح پرفتوح کو اور مرحوم کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون آیا؟ ارے یہ کون آیا؟ زمانہ سلام کرتا ہے. یہ کون آیا؟ زمانہ سلام کرتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے. ارے غم حسین منانا بہت ضروری ہے. غم حسین منانا بہت ضروری ہے. یہ بات سب کو بتانا بہت ضروری ہے. ارے حسین شمع جلانا بہت ضروری ہے. نعرہ حیدر، جمال محمد، کمال علی، آواز بلند، صلی علی محمد آل. اذان محترم، ایک
عظیم الشان شاعر اور سب سے بڑھ کر ایک عظیم الشان انسان جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہمارے درمیان منعقد ہو رہی ہے، اور بقیہ مرحوم سے متعلق مجالس میں عرض کر چکا ہوں، لیکن صرف ایک جملہ یہ کہتے ہوئے اپنے اصل موضوع پر آنا چاہوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اب ایسی شخصیتوں کو نگاہیں تلاش کرتی رہیں گی، لیکن ملنا بہت مشکل کام ہے۔ یہاں آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے مؤمنین برادران اور جوان اور یہ حوزہ علمیہ کے شاگرد مرحوم کے موجود ہیں، جسمانی اولاد، روحانی اولاد، اور بہت سے ایسے بھی کہ جنہوں نے دور رہ کر بھی ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کیا۔ بہرحال میں شاگرد نہیں تھا، لیکن چونکہ اتفاق یہ تھا کہ میرا درس اسی حجرے میں ہوتا تھا جس میں ہمارے حوزے میں ڈاکٹر صاحب بیٹھ کر ان طلاب کرام کو اردو کا درس دیتے تھے۔ یہ ان کی بزرگواری تھی، یہ واقعاً ان کی عظمت تھی کہ جب میرا درس شروع ہوتا تھا تو اکثر اوقات وہ اپنے درس کو روک کر بغور سنتے تھے، اور درمیان میں کبھی انہوں نے کوئی بات نہیں کہی۔ درس مکمل ہونے کے بعد جب طلاب چلے جاتے تھے تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کر، ظاہر ہے ہر انسان کے ذہن میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اور ان باتوں کو پھر وہ انسان چاہتا ہے کہ ان سے متعلق گفتگو ہو۔ وہ ایک میری زندگی کے لیے بہترین موقع ہوتا تھا۔ میں ان کو چند وہ الفاظ کے جو عربی یا فارسی میں وارد ہوئے ہوں ان سے متعلق بتاتا تھا، اور وہ مجھے میری اردو سے متعلق اصلاح فرماتے تھے، اور مجھے اس پر ناز ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن الفاظ سے متعلق مجھے نہیں معلوم تھا، نہیں خبر تھی، میں ان سے دریافت کرتا تھا، اور اسی طرح سے بہت سے عربی یا فارسی کے الفاظ تھے کہ جن سے متعلق وہ ناچیز سے گفتگو کرتے تھے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دریافت کرتے تھے، لیکن گفتگو ہوتی تھی۔ بڑا علمی ماحول، بڑا ہی ایک ادبی ماحول ہوتا تھا۔ پروردگار اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور اس امید کے ساتھ کہ ان کے یقیناً شاگردوں میں وہ عظیم الشان شخصیتیں بھی پرورش پائیں گی کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ اپنے زمانے کے لیے پھر وہ شعور عازمی قرار پائیں۔ اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار عالم جس میراث کو مرحوم چھوڑ کر گئے ہیں اس میراث کو ہم سبھی اپنے درمیان زندہ بھی رکھ سکیں، اور جو ابھی کسی حد تک ناکام نہیں کہہ سکتا میں، بلکہ نامکمل کہوں، جو نامکمل رہ گئی ہیں ان سبھی کو مکمل کرنے کی پروردگار ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلوں، جلدی وقت کافی ہو چکا ہے، اور یقیناً آپ سبھی اس امید میں کہ اب مجلس بھی وقت پر اپنے مکمل ہو جائے، آپ کو لے کر چلوں کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں پر اپنے بندوں کو دینے کے بعد ناز کیا ہے انہی میں ایک یہ انسان کے پاس پائی جانے والی زبان ہے، اور عجیب ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، میں عرض کروں گا کہ کتنا بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے، لیکن آئیے اس سے پہلے میں مقدمتاً سورہ رحمان کی ان آیتوں کی طرف آپ کو لے کر چلوں کہ جن آیتوں میں پروردگار نے اس بیان کو اپنی ذات سے منسوب کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا الرحمن علم القرآن، وہ ذات پروردگار کہ جس نے قرآن کا علم دیا، اور اس کے بعد خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا اس دنیا میں۔ چونکہ لفظ خلقت ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد کا مرحلہ علمہ البیان،
اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اس انسان کو بیان کا علم دیا. بیان کہ جو علماء لغت نے لکھا یعنی کسی چیز کے ذریعے سے کسی چیز کو ظاہر کرنا، اور اسی بنا پر انسان کی زبان پر جاری ہونے والے یہ کلمات یہ بیان کہلاتے ہیں. اس لیے کہ انسان استعمال زبان کرتا ہے، ظاہر اسے کرتا ہے جو مافی ضمیر ہوتا ہے، اور اسی بنا پر یہ بیان اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے. اور اتنا پروردگار کو اس بندے کے پاس پائی جانے والی اس نعمت کا احساس ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جملہ فرمایا کہ دیکھیں آپ واقعی طور پر غور فرمائیں، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. اب تو ظاہر ہے کہ جب زمین اور آسمانوں کا ذکر ہے تو بھی اتنی بڑی بڑی چیزوں کے درمیان جس مزید نشانی کا ذکر کرے گا وہ بھی بہت بڑی ہونی چاہیے. لیکن اتفاق یہ ہے کہ جس نشانی کا ذکر اب اللہ نے کیا ہے وہ بظاہر بہت چھوٹی ہے، لیکن وسعتوں کے حساب سے آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے. اور پروردگار عالم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا. یہ تین معنی میں ہے. ظاہر ہے کہ اب وقت میرے پاس بڑا محدود ہے کہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ زبانوں کا اختلاف تین معنی میں پروردگار عالم نے کیوں استعمال فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. یہ دونوں چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے لکھا ہے کہ خود اس زبان میں اللہ نے 4 نشانیوں کو پوشیدہ رکھا ہے. البتہ کل ملا کے 14 ہیں، لیکن 4 ہیں جو اہم ترین ہیں. وہ کیا ہیں؟ میں جلدی جلدی عرض کر دوں، بہت وقت مختصر ہو گیا ہے، لہٰذا میں جلدی جلدی اپنی بات کو پیش کر رہا ہوں. یہی زبان لفظ اگر آپ استعمال کریں بڑا عجیب ہے. ہمارے دہن میں یہ زبان کو لفظ زبان کہنے کے لیے کہنے کے لیے زبان کو کہیں جانا پڑے گا. اس کے بعد اگلا جو حرف ہے با، اس کو استعمال کرنے کے لیے کہنے کے لیے زبان کو کہیں اور جانا پڑے گا. الف کو استعمال کرنے کے لیے کہنے کے لیے زبان کو کہیں اور پہنچنا ہے، اور نون کو کہنے کے لیے اسی زبان کو منہ کے اندر اسی منہ کے اندر اس نون کو اگر زبان کو کہنا ہے تو نون کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا. یہ ساری جگہوں سے گزرتی ہوئی زبان جب ایک لفظ کو استعمال کرے گی تو ہمارے کانوں تک آواز آئے گی زبان. آپ نے توجہ فرمائی، یہ خود ایک معجزہ ہے. اور اتنی جلدی زبان نے ان 4 جگہوں تک پہنچ کر آواز کو پیدا کیا کہ بولنے والا ابھی تک سمجھ بھی نہیں پایا، اور زبان لفظ زبان سے ادا ہو گیا. اور فرمایا یہ پہلا مرحلہ ہے. اچھا، ایک عجیب چیز ہے، زبان اسی موقع پر، یہ ہم سب کے ساتھ خاص طور سے ہمارے برادران اور بزرگان جو ذاکری کی دنیا کے یا شعراء کرام بھی بخوبی محسوس کر سکتے ہیں، زبان تبھی الفاظ کو آواز بنا سکتی ہے جب اس زبان کے پاس تری پائی جاتی ہو. اسی درمیان پروردگار نے ہماری زبان کو ایک ایسا سمندر دیا ہے طریقہ کہ جو خشک نہیں ہوتا. اور اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے اوقات، جیسے میں مثال کے طور کہ میں اپنی خاص وجہوں سے پانی مجھے استعمال کرنا پڑتا ہے، تب میں بہت ساری باتیں کہہ پاتا ہوں. بہت سے برادران بغیر پانی استعمال کیے بھی اپنی باتوں کو کہہ لے جاتے ہیں. یہی زبان خشک ہو جائے، ساری جگہوں تک آپ زبان کو پہنچاتے رہیے، آواز نہیں نکلے گی. یہ عجیب مرحلہ ہے. اچھا، ان سب کے درمیان زبان تو ایک لفظ تھا، پروردگار کی بارگاہ سے ایک اور نعمت یہ ملی کہ پروردگار نے ایک لفظ نہیں
ایک جملے کے لیے جو آپ نے 10 لفظیں استعمال کیں، ان 10 لفظوں کو استعمال کرنے کے موقع پر زبان مسلسل گردش میں رہی، اور پے در پے لفظوں کو اس طرح سے زبان نے دوڑ دوڑ کے گھوم گھوم کے ادا کیا کہ آپ کو لگا ہی نہیں کہ 2 لفظوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ خود ایک معجزہ ہے ذات پروردگار کا۔ یہ سارے معجزات جب جمع ہوئے تو آپ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں میں ہے کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، سب سے بڑا کمال یہی ہے۔ عجیب ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری اردو زبان میں 28-30 حروف ہیں، عربی زبان میں 28 حروف ہیں۔ یہی سندھی زبان، میں جانتا نہیں ہوں، سندھی برادران سے میں نے پوچھا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، یہ جو سندھی زبان بولی جاتی ہے اس میں 62 حروف ہیں، اور کمال یہ ہے کہ اگر 28 حروف کو جاننے والا کوشش کرے تو 62 حروف کو بھی سیکھ سکتا ہے۔ یہ عجیب کمال پروردگار نے دیا ہے، اور یہی بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ بولتا ہے، لیکن عجیب ہے نہ جانے کون سا علم لے کر آیا ہے کہ دنیا والے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اور اب یہی بچہ ہے جو دنیا میں دھیرے دھیرے، اب ظاہر ہے کہ جب اس نے سمجھ لیا کہ میری بات یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، میں ان کو نہیں بدل سکتا تو اپنی زبان بدل سکتا ہوں۔ اب اس نے دنیا والوں سے سیکھنا شروع کیا، اور اب کچھ اس انداز میں سیکھ رہا ہے کہ پھر اب اگلے مرحلے میں انسان جب داخل ہوا تو اب یہ بیان اس کی زبان سے سامنے آیا۔ یہ بیان 2 طرح سے سامنے آتا ہے، یا انسان اپنی بات کو کہنے کے لیے نثر میں کوئی بات کہہ دے، یا اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے نظم کا استعمال کرے، اور لفظوں کے درمیان کچھ ایسا نظم پیدا کر دے کہ پھر یہی انسان اپنی بات کو بیان کے ذریعے سے ایسی طرح سے، اس طرح سے پیش کر لے جائے کہ پھر زیادہ دلوں میں بات اترتی جائے۔ یہ عجیب کمال ہے بیان کی دنیا میں نظم کا۔ نظم انسان کے دلوں میں جلدی اتر جاتی ہے، اور اب جب میں یہاں تک لے کے آگے اصل مرحلے تک میں آپ کو لے کے آ چکا ہوں، اور آئیے اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، لیکن مقصد کیا تھا؟ بیان مقصد نہیں ہے، بلکہ بیان ذریعہ ہے کسی اور مقصد تک پہنچنے کا۔ بیان مقصد نہیں ہے۔ یہ نہ ذہنوں میں تصور پیدا ہو کہ بولنے لگ گئے بس کافی ہے۔ اگر بولنا اور بیان ہی مقصود پروردگار ہوتا تو یہ حکم نہ ہوتا کہ علم حاصل کر کے بیان کو قوی کرو۔ علم اسی لیے ہے تاکہ تمہاری نثر بھی قوی ہو جائے، تمہارا نظم کی دنیا میں اترنا بھی تمہیں مضبوط بنا دے۔ اب یہ انسان جس موقع کے اوپر بیان کے ذریعے سے آگے بڑھ رہا ہے، اس انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو اپنی زبان پہ لے کے آؤ۔ تمہارا کام یہی ہے، جس بھی بات کو تم کہو وہ پروردگار کی نعمتوں کا ذکر ہونا چاہیے، اور یہ ذکر پروردگار تبھی مکمل ہوتا ہے جب شکر پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر اگر انسان قبرستان میں بھی بیٹھا ہو تو نماز شکر پڑھتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہنچ گیا جہاں کے اوپر اپنے قدموں سے نہیں آنا تھا بلکہ کاندھوں پہ آنا تھا، اور یہی انفرادیت ہے۔ اپنے پیروں سے آیا ہے تو واپس بھی جا رہا ہے۔ یہ ذکر پروردگار اس عنوان سے ضروری ہے کہ نعمات پروردگار اس کے حوالے کی گئی ہیں۔ ابھی نعمتوں کا ذکر کرتا جائے، لیکن یہ نعمتیں ہیں کون سی؟ اب یہ بھی سوال ہے، کیا قبرستان میں آنا نعمت ہے؟ کیا بیٹھ جانا نعمت ہے؟ یقیناً یہ ایک مرحلے میں آ کر انسان کے لیے نعمت پروردگار ہے، لیکن در واقع اصل نعمت کون سی ہے؟
اس کو سمجھنا ہے تو آئیے چلیں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام مولا تشریف فرما ہے اور آپ کے اصحاب وہاں پہ آپ کے چاروں طرف موجود ہیں. فرماتے اتدری ما ہوا آلاء اللہ, جانتے ہو, البتہ یہ فصاحت ہے, اس فصاحت میں نہیں جاؤں گی, یہ طلاب اکرام اور بزرگان واقف ہیں کہ ہوا کے ساتھ اعلیٰ کیوں استعمال ہوا, وہ تفصیل ہے, اس میں نہیں جاؤں گا میں. مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ نعمات پروردگار کیا ہیں؟ بیٹھے ہوئے افراد میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ مولا نعمت کیا ہے؟ مولا کے زبان سامنے کون بول سکتا ہے؟ مولا نہیں جانتے, آپ فرمائیے. مولا نے فرمایا کہ انعم اللہ, یہ اللہ کی, یہ انعم جو ہے وہ افعل والا ہے, انعم اللہ, اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا ذکر کرو. مولا ابھی تک تو کچھ نعمتیں تھیں, نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کیا ہیں. اب تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا, تو مولا وہ کون سی نعمت ہے؟ اس کے معنی ہے اللہ نے زبان دیا تاکہ بیان آ جائے, بیان آیا تو حکم پروردگار آیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. اب جب نعمتوں کا نام آیا تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سنو, ہیا ولایتنا, سب سے بڑی نعمت ہم اہل بیت اطہار کی ولایت ہے. اب آپ سمجھے, زبان کا حق یہ ہے کہ اہل بیت کی ثنا میں کھلے, اور اب اسی لیے وہ تمام افراد کے جن کا بیان مدح اہل بیت میں ہو یا جن کی نظم مدح اہل بیت میں ہو, وہ لائق ستائش ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہتوں کو بہت برا لگتا ہے جب بڑوں کے والد شراب و کباب میں ڈوبے تھے, کل ایمان کے والد اشعار سے حمایت پیغمبر کر رہے تھے. اور اسی لیے برا لگتا ہے, کیوں؟ وہ کچھ بول نہیں پائے, اور جناب ابو طالب کے اشعار نے قیامت مچا دی. میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں, بڑی اہمیت کے ہے اس کی, اور بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت, ظاہر ہے کہ آپ سبھی واقف ہیں, بزرگان ان جوانوں کو متوجہ کرانے کے لیے. آج کے دور میں آپ خبریں کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ٹی وی چینل کھولا, آپ کو بریکنگ نیوز کے ذریعے سے خبر مل گئی. کچھ اور پیچھے چلے جائیے, ہم لوگ کا جب طالب علمی کا دور تھا, اخباروں کی دوڑ تھی, اور یہ ہوڑ ہوتی تھی کہ کون صبح میں سب سے پہلے پڑھے گا. یعنی ایسا لگتا تھا کہ گھنٹے 2 گھنٹے میں ساری خبریں باسی ہو جائیں گی. اس کوشش میں سب لگے, کیوں؟ اخباروں کے ذریعے سے, روزناموں کے ذریعے سے ہم تک خبریں پہنچتی تھیں. اور پیچھے چلے جائیے, یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں, اب یہیں سے توجہ فرمائیے گا, جس دور میں نہ میڈیا تھا, نہ پرنٹ میڈیا تھا, نہ کسی طرح کا کوئی میڈیا تھا, نہ اس زمانے میں انسانوں کے لیے روزنامے ہوتے تھے, اخبار ہوتے تھے, نہ جرائد ہوتے تھے, میگزینز ہوتے تھے, کوئی طریقہ کار نہیں تھا, صرف ایک طریقہ تھا. اور یہی لفظ ہمارے بزرگوں نے استعمال کیا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تاریخ میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں جب اسلام کی روشنی پھیلی ہے, یہ اشعار تھے جو لوگوں کے گھروں میں جا کر روزنامے کا کام کرتے تھے. اتنی اہمیت تھی اس زمانے میں اشعار کی, اور وجہ بھی یہی تھی, شعر کہہ دینے کے بعد سننے والے کے لیے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے, مجلس کے جملوں کو یاد رکھنا مشکل کام ہے. لیکن اگر نظم ہے, اگر کوئی کسی انسان نے کسی کی مدح میں یا کسی سے متعلق کوئی بات کہی ہے, تو وہ دوسروں تک پہنچنا آسان ہے. آج اسلام میں سب سے زیادہ جو اگر اہمیت ہے تو اشعار کی ہے. وہ وجہ یہی ہے کہ شعر کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچایا گیا ہے, اور یہی ایک خاصیت ہے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ قرآن مجید نے کیوں کہا کہ شعراء, ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید نے شعراء کی تعریف نہیں کی ہے, البتہ اگلے جملے سے تعریف ہے.
قرآن مجید نے پیغمبر اسلام سے متعلق فرمایا کہ میں نے ان کو ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا وحی یوحی، قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے ہرگز پیغمبر کو شعر نہیں سکھایا اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی یا کمی شعر میں نہیں ہے، لیکن پیغمبر کی ضرورتوں میں شامل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شاعر اپنی فکر سے شعر کہہ کر لوگوں کو سناتا ہے، پیغمبر اللہ کی وحی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور یہی وجہ ہے، اب آئیے میں اس آیے شریفہ تک آپ کو لے کر آ گیا جو اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور یہ روایت بھی ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ الرحمن ذات پروردگار ہے، علم القرآن میں اب 2 شخصیتوں اور 2 ذوات کا تذکرہ ہے، ایک سکھانے والی ذات، ایک سیکھنے والی ذات۔ اور جو سکھانے والی ذات ہے، نہیں پتا میں ان لفظوں کو کس طرح سے آپ تک پہنچاؤں، اللہ رب العزت نے درمیان میں لفظ رکھا ہے علم القرآن، پہلے ہے الرحمن اور بعد میں ہے خلق الانسان۔ مولا فرماتے ہیں سکھانے والی ذات الرحمن ہے، سیکھنے والی ذات کہ جن کو اللہ نے قرآن سکھایا ہے وہ وہی ہیں کہ جن کا تذکرہ خلق الانسان کے ذریعے سے فرمایا۔ مولا وہ خلق الانسان کون ہیں؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی ذات کے جنہیں علم قرآن دیا وہ ذات پیغمبر ہیں۔ اور پھر جب پوچھا گیا کہ مولا اس کے بعد جملہ ہے کہ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ، فرمایا اللہ رب العزت نے علمہ البیان میں اس ذات کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہیں کائنات کا علم اتنا دیا کہ اب انہیں کائنات کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو ان کے پاس آنا پڑے گا۔ علمہ بیان کل شیء یحتاج الناس الیہ، تمام وہ چیزیں کہ جو انسانی ضرورت میں شامل ہیں ان سب کو اللہ رب العزت نے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہی وجہ ہے کہ منفرد شخصیت اس کائنات کی بیان جب فصاحت کے مرحلے میں خطبے کی شکل میں آئے تو زبانیں گنگ ہو جائیں، کوئی امیر المؤمنین کے سامنے رک نہ پائے، اور جب اشعار کی شکل میں امیر المؤمنین نے اپنے کلام کو پیش کیا ہے تو لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے، نہیں پتہ اس بات کو آپ نے محسوس کیا نہیں محسوس کیا ہے، امیر المؤمنین کے سامنے جتنے آئے کسی ایک کے پاس بھی بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، شعر کہنا، خطبہ دے، اچھا آپ خود دیکھ لیجئے بھائی، ہونا چاہیے، ہم امیر المؤمنین کے عاشق ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں، ہر شیعہ عاشق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں، بھائی ان کے بھی تو عاشق ہیں، اگر ادھر نہج البلاغہ ہے تو ادھر بھی تو کوئی خطبات کا مجموعہ ہونا چاہیے تھا۔ ادھر بھی تو کچھ سامنے آئے، پتا تو چلے کہ بھائی آپ بھی کتنا بولنا جانتے ہیں، لیکن کوئی ایک، اچھا خطبات تو بڑی بات ہے، خطبہ ہی دکھا دیجئے، بھائی عید بقرعید بھی تو آئی ہوگی، کہیں کچھ بھی بیان نہیں، کیوں؟ علمہ البیان، پروردگار نے امیر المؤمنین کو علم بیان دیا ہے، اور شاگردی کیے بغیر علم نہیں مل سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی کوششوں کے ذریعے سے 2-4 جملے کہنے لگ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کے گھرانے میں یہ علم ہے، اور یہی وجہ ہے
جناب سید عالمیان کے اس مرثیے کا وہ بند آج بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ صبت علیہ، چونکہ مصائب کے فقرے ہیں لہٰذا میں نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ جناب سیدہ کا پورا مرثیہ تاریخ کا حصہ ہے، بے پناہ اس کی اہمیت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ کے نام نامی سے موسوم اسی سورہ قدر کو پروردگار نے اس موقع پر جب یہی معلقات السبع، آپ جانتے ہیں یہ 7 وہ بڑے بڑے قصیدے تھے، میں نے پڑھے دیکھیں، وہ 80 بند کے قصیدے ہیں، لمبے چوڑے، کہ جن میں اس زمانے کے شعراء کا یہ دعویٰ تھا کہ خانہ کعبہ پر آویزاں کرنے کے بعد یہ چیلنج کیا تھا کہ اس سے بہتر کلام آئے گا تو اتار لیں گے۔ شام کو غروب کے آس پاس پیغمبر اکرم نے اسی سورہ قدر کو دیا کہ لے جا کے خانہ کعبہ پہ آویزاں کر دو، 3 آیتوں کا سورہ ہے، اور وہ 7 بڑے بڑے قصیدے کہ جن میں 80 بند 90 بند پائے جاتے تھے، جن کو سب کو جمع کر لیا جائے تو کچھ 500-600 کے آس پاس اشعار بنتے ہیں، وہ لمبے لمبے قصیدے اتار لیے گئے، اور یہ بات کہی گئی ہمارے بڑے بڑے قصیدے بھی اس ایک سورہ قدر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھے کہ کیوں پیغمبر کو اشعار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سب سے چھوٹا سورہ ہے اس سورے کا تو یہ عالم ہے۔ اگر پیغمبر اسلام اسی سورہ بقرہ کو لا کے مقام چیلنج میں رکھ دیتے تو کیا عالم ہوتا، کس میں جرأت تھی۔ جناب سیدہ کے نام سے اگر موسوم ہو جائے کوئی سورہ تو اس کی یہ عظمت ہے۔ اور ادھر ہمارے سارے ائمہ اطہار، عجیب ہے یہ ایک آپ نے یقیناً حدیث شریف سنی ہے کہ من قال فینا بیتا وضعہ اللہ لہ فی الجنت بیتا، حتیٰ اس حدیث میں جب مولا نے یہ فرمایا کہ ہمارے لیے ایک شعر پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت میں گھر قرار دیتا ہے، تو اس جملے کو بھی اس انداز سے مولا نے فرمایا ہے کہ ہے تو نثر لیکن محسوس نظم ہوتی ہے۔ یہ انداز ہے اہل بیت اطہار کا۔ اور اسی لیے آئیے میں آپ کو بس آخری مرحلے کی طرف لے کر چلوں کہ حقیقت یہ ہے کہ بیان جس کے پاس ہو اس کو مدح اہل بیت کرنی چاہیے، یہی اللہ کی دی ہوئی اس زبان کا شکرانہ ہے۔ ورنہ انسانوں کے پاس تو بہت کچھ ہے بولنے کے لیے، انسانوں کے پاس بہت کچھ ہے نظم کرنے کے لیے، لیکن جو دنیا کے لیے نظم کر کے لیے جاتا ہے اس کا تذکرہ اس کے جانے کے بعد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو اہل بیت اطہار کے لیے شعر کہہ کر گیا آج جا چکا ہے لیکن پھر بھی زندہ ہے۔ ڈاکٹر شعور صاحب کی یہی انفرادیت ہے، انہوں نے دنیا والوں کے لیے نہیں کہا ہے، ان کا ممدوح اہل بیت اطہار ہے۔ دنیا والوں نے دنیا والوں کے لیے جب یہ کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی تو یہ پورا جھوٹ ہے، دنیا والوں نے کہا ہے، آپ جانتے متنبی نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو نہ خلق، دنیا والوں کے لیے، شعراء کے لیے، بادشاہوں کے لیے، اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ اگر یہی ذرا سا اپنے ممدوح کو بدل دیتے تو نتیجہ کیا ہوتا، جھوٹ سچ میں بدل جاتا۔ اگر یہی اہل بیت اطہار کے لیے کہا ہوتا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی تو نتیجہ کیا ہوتا، نتیجہ یہ ہوتا کہ بادشاہ کی تعریف کرنے پر کچھ نہ ملا، اہل بیت کی تعریف کر دیتے تو جنت تک مل جاتی۔ اور یہی ایک خاصیت ہے ان شعراء کی۔ اور اہل بیت اطہار نے اشعار کہے ہیں، اہل بیت اطہار نے اشعار کے ذریعے سے اپنے پیغام کو پہنچایا ہے۔ میں 2-3 شعراء جو فارسی زبان کے ہیں میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا، میں 2-3 شعراء جو عربی زبان کے ہیں ان کے تذکرے پہ بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ آپ غور فرمائیں، حقیقت یہ ہے، یہی ہمارے ہندوستان، اچھا ہوتا یہ ہے معمولاً ہم لوگ چونکہ متوجہ نہیں ہوتے لہٰذا ہمیں قدر محسوس نہیں ہوتی۔ یہی سرزمین نجف پر موجود، میں اسی ممبر سے پڑھ چکا ہوں لہٰذا پوری تفصیل نہیں پڑھوں گا، اسی ممبر سے میں اس پورے واقعے کو پڑھ چکا ہوں لہٰذا سے اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اسی نجف اشرف کا ایک طالب علم جو سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
مولا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا فریاد کر رہا ہے کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رات میں امیر المؤمنین نے خواب میں اس سے فرمایا کہ دیکھو میرے پڑوس میں رہنا ہے تو مشکلات کے ساتھ رہنا ہوگا، آرام چاہیے ہے تو پھر کہیں اور جانا ہوگا۔ نہیں مولا اب برداشت نہیں ہو رہی ہیں مشکلات، فرمایا ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان میں حیدرآباد میں فلاں نام کے ایک راجا کے پاس چلے جانا، بظاہر راجا لکھا ہے لیکن شاید یہ نواب رہا ہو، جو نقل ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کے پاس جانے کے بعد میں ایک مصرع تمہیں سکھا رہا ہوں، اس مصرعے کو جا کر تم وہاں تک پہنچا دینا۔ وہ مصرع کیا تھا؟ یہی شخص ہے کہ جس نے وہ مصرع امیر المؤمنین سے لیا، آیا حیدرآباد پہنچا، حیدرآباد پہنچنے کے بعد اس نواب کے دروازے پہ پہنچا، ظاہر ہے کہ اب تو نواب ہے تو اس کے غلام ہے، کنیز ہے، اس کے خدمت گزار ہیں، ان کے ذریعے سے توسط سے اب جو اس نواب تک پہنچا تو جیسے ہی اس کو دیکھا، دیکھتے ہی یہ جملہ اپنی زبان پہ جاری کیا کہ بے آسماں رود و کار آفتاب کند۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ آسمان تک جائے گا اور آفتاب یعنی سورج کا کام کرے گا۔ نواب جو کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے تھے بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ، سر جھکا لیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ میرے خاص مہمان ہیں، ان کو لے جاؤ، ان کی پذیرائی کرو اور پھر کل جو پروگرام رکھ رہا ہوں اس کے لیے آمادگی کرو۔ اگلے دن یہ سمجھے کوئی پروگرام ہوگا، وہاں پہنچے، پتہ یہ چلا کہ یہ شادی کی بزم ہے اور ایک عقد ہونا ہے۔ کس کا عقد ہے؟ نواب صاحب کی بیٹی کا عقد ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ ہے۔ اور جب نواب صاحب مولانا صاحب کو لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ جو مہمان میرا ہے میں اپنی اس بیٹی سے اجازت لے چکا ہوں اور میں اس بیٹی کا عقد اس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اب یہ بھی حیرت میں ہے، یہ ہوا کیا؟ ایک مصرعے پر اگر شادیاں ہوتی ہوں تو پھر یہاں اس مرحلے میں تو سبھی اپنی قسمت آزمائیں گے۔ یہ ہوا کیا آخر؟ بہرحال نواب صاحب نے اسی بزم میں اعلان کیا کہ میں نے اپنی پوری آدھی ثروت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد آدھی ثروت اس کے حوالے کر دیا۔ اب یہ اندر سے ان کے تجسس کے ہو کیا رہا ہے؟ آخر گئے جب سب ہو گیا، نواب صاحب یہ بات کیا ہے بتائیے؟ کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے ایک مصرع کہا تھا، دوسرا مصرع میں کہہ نہیں پا رہا تھا، میں نے ہندوستان میں موجود فارسی کے تمام شعراء تک بھیجا، وہ مصرع کوئی نہیں کہہ پایا، یہاں تک کہ پھر میں نے نظر کی کہ اگر اس مصرعے کے لیے کوئی دوسرا مصرع کہہ لے گیا تضمین ہی کی شکل میں صحیح، اگر کسی نے کہہ دیا میں اپنی 2 بیٹیوں میں جو راضی ہوگی اس کے ساتھ اس کا عقد کر دوں گا اور آدھی اپنی ملکیت اس کے حوالے کر دوں گا۔ انہوں نے پوچھا بھائی وہ پہلا مصرع تھا کیا؟ کہا پہلا مصرع جو میں نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ نگاہ لطف گر، ایک دفعہ مل جل کے سلوات بھیج دیں آپ اللہ۔ پہلا مصرع یہ تھا کہ بے ذر گر نگاہ لطف بو تراب کند، بے آسماں رود و کار آفتاب کند۔ پہلا مصرع یہ تھا کہ اگر سرکار امیر المؤمنین کسی ذرے پر بھی نظر کرم فرما دیں، یہیں پر میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اگلا مصرع کہوں تو کیا کہوں، امیر المؤمنین نے نجف سے اگلا مصرع بھجوا دیا کہ بے آسماں رود و کار آفتاب کند، اگر امیر المؤمنین کسی ذرے پر بھی نگاہ کرم فرما دے تو وہ ذرہ زمین سے اٹھ کے آسمان میں جائے اور آفتاب کا کام انجام دینے لگ جائے۔ نہیں پتا آپ کی یہ تعریف شعر پر ہے یا عملی طور پر امیر المؤمنین نے جو اس شعر کا اثر دکھایا اس پر ہے؟ نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے، مولا نے عملی طور پر بھی اس ذرے کو نجف سے ہندوستان بھیج کر نواب کا داماد ہی نہیں بنایا، آدھی ثروت کا مالک بنا کے بتا دیا کہ اگر امیر المؤمنین کی نگاہ کرم ہو جائے تو ذرہ آفتاب بن جاتا ہے۔ یہ عظمت ہے ان انسانوں کی۔ البتہ یہ خود بھی شاعر تھے اور یہ سلسلہ
علم کا آج بھی اس گھرانے میں سرزمین حیدرآباد پر جاری ساری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں خلوص ہو تو امیر المؤمنین اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہی محتشم، بس میں نے آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے بس آپ کو اس مرحلے تک لانا تھا، میں لے آیا۔ اب وہ جو بقیہ شعراء تھے ان کا ذکر نہیں کر پاؤں گا، وقت نہیں بچا ہے، مجھے مصائب بھی پڑھنے ہیں۔ یہی محتشم آپ جانتے ہیں، بڑے مشہور شاعر محتشم کاشانی، جن کا عالم یہ تھا کہ وہ اشعار کہتے تھے لیکن کربلا کے بارے میں نہیں کہہ پاتے تھے، اور بس یہی سوچتے تھے کہ اتنی زیادہ مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں کو میں کیسے نظم کر سکتا ہوں۔ ایک شب سرکار امیر المؤمنین کو خواب میں دیکھا، کیوں نہیں میرے حسین کے لیے شعر کہتے ہیں آقا میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں کیسے کربلا کے مصائب کو نظم بند کروں۔ مولا نے فرمایا کہ پہلا مصرع میں دیتا ہوں، پورا مرثیہ تم کہو۔ باز ان چشورشس کے در عالمس، یہ پورے آپ جانتے ہیں پورا مرثیہ ہے محتشم کا، کہ جو آج بھی ایران میں محرم کے مہینے میں ہر جگہ ہر حسینیہ میں دکھائی دیتا ہے یہ عالم۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار انسان کی نہ صرف یہ کہ تائید فرماتے ہیں اگر شعر کہنا چاہے، بلکہ مدد و نصرت بھی فرماتے ہیں۔ بس میں ختم کیا، ہمارے سرزمین لکھنؤ کے ایک بہت مشہور گھرانے کا واقعہ میں نقل کروں۔ یہ وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کے عظیم شاعر سید غزل ہندی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ نجف اشرف یہ خانوادہ منتقل ہو گیا تھا، اور یہ سید غزل ہندی بڑے مشہور شاعر، قصیدہ حیدریہ ایک زمانہ تھا، ہم لوگ طالب علمی اپنے بچوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے طالب علمی کے دور میں اس کو یاد کرتے تھے، مسابقہ ہوتا تھا، مولانا شجر صاحب ان کو یاد ہوگا، ہم لوگ یاد کرتے تھے اور اس پہ ہم لوگوں کو انعام بھی ملتا تھا۔ یہ قصیدہ حیدریہ بڑا عظیم قصیدہ ہے، اس زمانے میں تو خیر پورے 70 بند یاد تھے، ابھی تو کچھ ہی یاد رہ گئے۔ بڑا عظیم قصیدہ ہے سید غزل ہندی کا۔ یہ قصیدہ بھی اہل بیت اطہار کی تائید سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اب وہ زمانہ گیا کہ جس زمانے میں بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے اور یہ نوجوان بالکل 18-19 سال کی عمر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے گھر آئے، ایک رات میں وہ قصیدہ کہا ہے، یہ قصیدہ حیدریہ۔ اور عالم یہ ہے کہ آج آپ عراق کے گھروں میں جائیے تو اکثر گھروں میں یہ پورا قصیدہ آپ کو دیوار پہ آویزاں دکھائی دے گا، اتنا پسندیدہ قصیدہ بن گیا اہل بیت اطہار کا۔ غزل ہندی کے ایک چھوٹے بھائی تھے، میں ان کا واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اہل بیت اطہار پر ان غموں کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ آپ کے ایک چھوٹے بھائی سید محمد باقر، یہ چھوٹے تھے، سید غزل ہندی بڑے تھے۔ سید غزل ہندی کا میرا پورا واقعہ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ میں آپ کے درمیان پڑھ چکا ہوں۔ سید محمد باقر کا عالم یہ تھا کہ یہ شاعر تھے اور اچھے شاعر تھے، غزل ہندی کی طرح سے ان کی شہرت نہیں ہوئی۔ جس زمانے میں یہ طالب علم تھے اپنے والد کے ساتھ سامرہ منتقل ہوئے تھے۔ سامرہ یہ وہ جگہ کہ جہاں پر اس زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ مرزا شیرازی مرجع کے طور پہ وہاں پر موجود تھے، مرجعیت چونکہ وہاں تھی، لہٰذا بڑے طلاب اکثر، بڑے اساتذہ اکثر سامرہ جا رہے تھے، اور اس درمیان یہ بھی سامرہ پہنچے تھے۔ یہ سامرہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ اس زمانے میں انہوں نے، بس میں نے بات کو ختم کر دیا، میں مصائب تک آپ کو لے کے آ گیا۔ 3 جمادی الثانیہ، یہ جو ابھی تاریخ گزری ہے شہزادی کی شہادت کی دوسری تاریخ، یہ 3 جمادی الثانیہ کی شب تھی۔ یہ اپنے بستر پہ تقریباً مکاشفے کے عالم میں تھے، اور انہوں نے اپنے زمانے کے امام سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مولا کو خواب میں دیکھا، اور جب مولا کو خواب میں دیکھا تو عجیب انداز سے مولا سے پوچھا، مولا آج کی تاریخ کا تو آپ کو احساس ہے، مولا یقیناً آپ کو جناب سیدہ کے مصائب یاد ہوں گے۔ تقریباً یہی لفظیں تھیں۔ یہ جملہ کہنا تھا سید محمد باقر کا بیان کہ میں نے دیکھا کہ آخری امام دہاڑے مار کے رونے لگا۔
تم نے میری جدہ ماجدہ کے مصائب کا تذکرہ کیا، اور اب آپ جملہ سنیں گے، آخری امام فرماتے ہیں کہ لا ترانی اتخذتها لا وعلاها، ہرگز مجھے تم اس عالم، یہ پورا شعر ہے کہ جو مولا نے پڑھا کہ بعد بیت الاحزان بیت سرور، مولا فرماتے ہیں کہ اے سید محمد باقر، تم نے میری دادی کا تذکرہ کیا ہے، میں سیدہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے بیت الاحزان کے بعد کوئی سرور والے گھر میں قیام نہیں کیا ہے۔ مجھے سیدہ کے گھر کی مظلومیت کا اتنا احساس ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس موقع کے اوپر سید محمد باقر بیدار ہوئے، انہوں نے پورا مرثیہ کہا ہے کہ جس میں اس مصرے کو، اس دو مصرے کو بھی، اس شعر کو بھی شامل کیا ہے۔ یقیناً آخری امام آج بھی گریہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ کے مصائب کا بھی تذکرہ انہی مصروں کے ساتھ کیا جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ شعراء کہ جو امام حسین کے لیے شعر کہتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ شعراء کہ جو جناب سیدہ کے لیے شعر کہتے ہیں۔ نہ جانے کس شعر پر وقت کا امام آئے اور آنے کے بعد اپنے جد کے مصائب کو سن کر اس کی تعریف کرے۔ آپ نے سنا ہی ہے، لہٰذا میں دہراؤں گا نہیں کہ کس طرح سے شیخ عبدالزہراء کعبی جب اسی کربلا کی سرزمین پہ آقا امام حسین کے مرثیے کو، ابن ارنتس کا مرثیہ تھا، وہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ سامنے ایک سید بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو گریہ فرما رہے ہیں، لیکن اچانک اب جو وہ شعر پڑھا کہ یقتل ظمآنا حسین بکربلا ومن کل انام لہ بحر، کیا اس حسین کو پیاسا قتل کر دیا جائے گا کہ جس کی انگلیوں سے سمندر نکلتا ہے۔ یہ جملہ پڑھنا تھا، ابن ارندس کا مرثیہ تھا کہ آخری امام نے وہیں سے بیٹھ کے اسی ایک شعر کو پڑھتے ہوئے گریہ کرنا شروع کیا۔ خود عبدالزہراء کعبی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آخری امام کے گریہ کا عالم یہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ کوئی ماں ہے جو اپنے جوان کا ماتم کر رہی ہے۔ ہاں، آج بھی آخری امام کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ میں نے اسی لیے یہ شعر پڑھا، شاید میرے زمانے کا امام بھی اس بزم میں شرکت کرے، اس لیے کہ روایتوں اسی لیے کہ بیان کیا گیا ہے جہاں ابن ارنتس کا مرثیہ پڑھا جاتا ہے وہاں آخری امام شرکت کرتے ہیں۔ آزادار و عجیب مرحلہ ہے۔ آخری امام اس پیاس کو یاد کر رہے ہیں کہ جو میدان کربلا میں آقا حسین کی تھی، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، آقا امام حسین تو یقیناً وقت کے امام ہیں، آپ کے صبر کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اس میدان کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں بھی تصور کرے کہ جن کا عالم یہ ہے کہ گفتگو کرنے کے موقع پہ زبان خشک ہو رہی ہے، جن بچوں کا عالم یہ ہے کہ جہاں زمین پہ خنکی دکھائی دیتی ہے اس زمین پہ خود کو گرا دیتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین کو جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ تھا، اس کو سب سے زیادہ دیر میں میدان کربلا میں جانے کا موقع دیا۔ ہاں، اصحاب سے زیادہ اپنے اعزہ پہ بھروسہ تھا، لہٰذا اعزہ کو بعد میں میدان میں جانے کی اجازت دی ہے، اور اعزہ کے درمیان بھی اولاد عقیل کو پہلے بھیجا ہے، اولاد امیر المؤمنین بعد میں گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس پر جتنا بھروسہ تھا حسین نے اس کو اتنی ہی دیر سے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اب ذرا انصاف سے بتائیں، اگر یہی فلسفہ ہے تو پھر کربلا میں حسین کو اس 6 ماہ پہ کتنا بھروسہ تھا کہ جس کو حسین سب سے آخر میں لے کے میدان کربلا میں آئے تھے۔ اور اسی لیے جب حسین علی اصغر کو لے کے آئے ہیں، ایک جملہ فرمایا تھا، اما ترونہ کیف یتلذی، کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ کس طرح سے تڑپ رہا ہے؟ عزاداروں، یہ لفظ تلذی وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں وہ زمین سے اچھل رہی ہوتی ہے، دوسرے مرحلے میں اب اچھلنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ جہاں پہ لیٹی ہو وہیں پہ تڑپ رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوتا ہے، نہ اچھلنے کی طاقت ہے نہ تڑپنے کی قوت ہے، بلکہ اب عالم یہ ہے کبھی اپنے منہ کو کھولتی ہے کبھی اپنے منہ کو بند کر لیتی ہے، اسی کو تلذی کہا جاتا ہے۔ حسین میدان کربلا میں آواز دے رہے ہیں، میرے اصغر کو دیکھو اتنا پیاسا ہے، کبھی منہ کھول رہا ہے کبھی اپنے منہ کو بند کر رہا ہے۔ آزاداروں، ہونا تو
چاہیے تھا کہ لا کے پانی پیش کر دیا جاتا، لیکن ہائے قیامت، میدان کربلا میں عجیب عالم ہے، فضاؤں میں سنسناتا ہوا تیر چلا، حسین کے ہاتھوں پر ننھے علی اصغر نے جان دے دیا۔ روایت کی لفظیں ہیں فانقلب الصبی علی یدی الامام، ننھا سا بچہ گھوم گیا اور اب جو بابا کی طرف دیکھنا شروع کیا، نہ جانے امام حسین کے دل پہ کیا گزر گئی، لیکن پتہ تو تب چلا جب امام حسین ننھے علی اصغر کو دفن کر رہے تھے، دل بھر آیا، لیکن دل مان نہیں رہا ہے کیسے میں اس معصوم سے چہرے پہ مٹی ڈالوں۔ اچانک ایک آواز آتی ہے دعہ یا حسین فإن مرزعہ فی الجنہ، اے حسین اس ننھے سے بچے کی قبر کو بند کر دیجئے، اس کی ماں جنت میں موجود ہے، اس کے لیے وہ جنت میں کافی ہے، شاید سیدہ آ گئی ہو۔ اے حسین میرے اصغر کو میرے حوالے کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، مرحوم کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگار مرحوم اور مرحوم کے خاندان کے تمام مرحومین اور جملہ مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے، بالخصوص جو اس قبرستان میں دفن ہے، پروردگار ان سبھی کو امام حسین کا مہمان قرار فرما، پروردگار ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما، شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سبھی حضرات ایک دفعہ پھر سے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور کی روح پرفتوح کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔